Hey there. Subscribe to my channel. सबसे पहले तो मैं ज़ियाउद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने यहाँ आए हमारे प्रोग्राम में, और आप सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए किताब की रुनुमाई में। इसके अलावा मैं जिन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की पूरी इंतज़ामिया, जनाब नासिर जैदी साहब, डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा और हमारे जमील साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वो उनका ताउन मेरे साथ ना होता तो ये प्रोग्राम मुनक्किद करना बहुत मुश्किल होता। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये एक खूबसूरत किताब शाया की है मकतबा दानियाल ने, जिसकी रूह रवा हैं हमारी हुरी नूरानी, जो कि वो भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं हुरी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत किताब को छापा है, और मकतबा दानियाल पिछले चंद दहाइयों से बहुत अच्छा काम कर रहा है और हुरी उसको बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। कल्लो की कहानियाँ औरतों पर मबनी हैं और उसमें 6 तो अफसाने हैं, इसके अलावा 2 उसमें ड्रामे हैं, और 8 कहानियाँ जो हैं वो औरतों के ही हवाले से हैं। उसमें तमाम कहानियाँ औरतों के ही गिर्द घूमती हैं। लेकिन मर्द भी हैं, लेकिन मरकज़ी किरदार उसमें हाँ कम है, उनको ज़्यादा उन्होंने फोकियत नहीं दी है लेकिन उसके मरकज़ी किरदार मैं कहूँगी कि ख़वातीन के हैं और बड़े मजबूत किरदार हैं। समीना से मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो सबसे पहले अपनी किसी भी किताब का कोई भी अफसाना लेके उसको रिसाइट करें, लेकिन इससे पहले मैं इनका थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारी समीना नज़ीर जो हैं बड़ी रंग बिरंगी शख्सियत की मालिक हैं। इनका जो वैसे तो इनका ताल्लुक़, इनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से रहा है। ख़ुद बहुत दुनिया में इधर उधर घूमती फिरती रही हैं, और फिर 2008 में ये पाकिस्तान आई और फिर इन्होंने नापास में आके ड्रामे वगैरह लिखना शुरू किए, और अदाकारी भी करती हैं, हिदायतकारी भी करती हैं, लिखारी होने के साथ साथ किस्सा नवेसी भी करती हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो इनका काम रहा है वो अभी बहुत एक बेहतरीन सीरीज़ आई थी जी टीवी की तरफ से, चुड़ैल, उसमें भी इनका एक बहुत अच्छा किरदार था जिन्होंने देखी होगी। तो मैं अब समीना से दरख्वास्त करूँगी कि पहले वो अपना थोड़ा सा कुछ पढ़ के हमें सुनाएं। Hey there. Subscribe to my channel. लेकिन मैंने बाजी का इंतखाब इसलिए किया है कि ये थोड़ी सी हैदराबादी डायलेक्ट में है, तो पढ़ने में तो मज़ा आएगा लेकिन मुझसे सुनने में थोड़ा ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अई आलिया, उधर देखो जी, तखत के नीचे, वहाँ बोल रही हूँ मैं। कुलसूम वहशत ज़दा थी। देख ली जी, 100 वक़्त फूल झाड़ू मारी, कहीं भी नहीं है वो उजाड़ हीरा। मैं जलकर बोली, अरे जाओ जाके बोल दो बाजी को, कई को तो भी सारे गफ़ार मंजिल का जीना हराम कर रही उन्हों। हम लोग खाली उनके खिदमत करने को नहीं पैदा हुए, बहुत काम है हमारे को। मेरा इम्तिहान है कल बायोलॉजी का, जाओ यहाँ से उजाड़ सूरत। मैंने कुलसूम को धुतकारा। वो बेचारी नमाज का दुपट्टा ओढ़े असर की नमाज तोड़कर इधर भिजवाई गई थी। बाजी का इताब नाजिल होने के डर से थर थर काँप रही थी। वो आंखें हल्कों से उबली पड़ती थी, मगर मैं आलिया मोइनुद्दीन गफ़ार मंजिल की भगत सिंह थी। मेरी बला से बाजी का हीरा गुम हो जाए या वो खुद, मेरे कानों पर तो जूं न रहेंगी। निज़ामाबाद, हिंदुस्तान, 1975। उस दिन मेरे नाना की हवेली गफ़ार मंजिल में क़यामत सुग़रा बरपा थी, क्योंकि बाजी के जड़ाव लच्छे का एक हीरा गुम हो गया था, जो उनकी सास ने उनकी मुँह दिखाई के तौर पर उनके गले में डाला था। 15 कमरों, 4 ऊंची छत वाले हालों, बेशुमार दालानों, कोठड़ियों, सहन और सहनचों पर मुश्तमिल इस कोठी का नाम गफ़ार मंजिल इसकी 2 मंजिला पेशानी पर ऐसे कंधा था जैसे दुल्हन के माथे पर जड़ाव टीका, जो कि दुल्हन का गुरूर होता है। मेरे नाना सैयद असाफ जद्दी पुश्ती सैयद थे और उन्हें निज़ामाबाद में वाक़े इस गफ़ार मंजिल पर बहुत नाज था। हैदराबाद दक्कन से कोई 150 मील के फासले पर वाक़े निज़ामाबाद में वो ख़ासे मोतबर और मुतमव्वल शुरफा में गर्दाने जाते थे। कसीरुल औलाद थे, मगर पै दर पे बेटियों के बावजूद कभी माथे पर शिकन नहीं आई। तमाम ब्याही बेटियां, दामाद, बेटे गफ़ार मंजिल में और उसके अहाते ही में मुक़ीम थे। हम 15-16 खालाजाद, मामूजाद, तायाजाद इसी हवेली में घुले मिले पल बढ़ रहे थे। क़िस्सा मुख्तसर, उस दिन गफ़ार मंजिल में क़यामत सुग़रा बरपा थी।
درجن سے بھی زیادہ ملازمین، بنڈی بان، مامائیں، حمال سب چھپنے کے لیے کونے کھدرے تلاش کر رہے تھے۔ یہ سب باجی کی دشنام ترازی سے عاجز تھے۔ شمو جو ان کی دستراز خادمہ تھی، وہ تو اپنی قبر کھودے تیار بیٹھی تھی، بس کفن کا انتظار تھا منہ مری کو، کیونکہ دنیا میں جو بھی برا ہو، چاہے ہٹلر برطانیہ پر چڑھ دوڑے یا خاندان میں کسی 100 سالہ بزرگ کا ہی انتقال ہو جائے، باجی شمو ہی کو لے مرتی۔ شمو ماٹی ملی تھی جی، صبح صبح اپنا اجاڑ منہ لے کو آئی تھی، روتی صورت، ای جبچ میرا جڑاوی لچھا ٹوٹ کو گیا، اور دیکھے تکچ ایک ہیرا گم ہو گیا، انہیں چرائی ہوں گی رزیل کمینی چٹی، نکالو اس کو کام سے، ڈلہ ہے انہیں۔ باجی سے سبھی عاجز آئے ہوئے تھے سوائے ان کے چھوٹے بھائی اختر کے، جو دن رات باجی کی گردان کیے جاتے تھے، اور وہ بھی میرا اختر کی دلہن کیے جاتی۔ باجی دراصل میری خالہ نمبر 3 تھیں۔ اختر میاں کی باجی سنتے سنتے پہلے بچوں نے، پھر بہنوں، ملازموں، ممانیوں، یہاں تک کہ نانی جان نے بھی متینہ خالہ کو باجی کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور پھر وہ جگت باجی ہو کر رہ گئی۔ اب کہانی کچھ آگے بڑھ گئی ہے، کوئی 16-17 سال 2002 آ گیا، اب میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں، کہانی طویل ہے۔ باجی غصے میں دندناتی ہوئی آئی، کون میرے باورچی خانے میں گھسا؟ شکر کی برنی ابج بھر کو رکھی تھی، میں آدھی ہو گئی نا۔ شمو تم ہی چھیں چوٹی، ہڈی توڑتی ہوں تمہاری، ادھر آ لونڈی۔ شمو سامنے زمین پر سجدہ ریز تھی اور تھر سے کانپ رہی تھی۔ قہر الہی سے بھی بڑھ کر باجی کا عذاب جو اس پر نازل تھا۔ 30-35 سال میں باجی 30-35 گنا زیادہ چڑچڑی اور بدزبان ہو چکی تھی۔ کلچ میں 10 آما گن کو رکھی، بھائی دیکھے چکی 4 ہچ رہ گئے، کون تو بھی ہے تیرے سوا، بول، باپ کا مال سمجھ کے کھا رہی لونڈی۔ آج پھر پورا غفار منزل ان کی گالیوں اور مغلظات سے گونج رہا تھا، مگر سب بیویاں اپنے اپنے کاموں میں ایسے لگی ہوئی تھی جیسے یہ روزمرہ کا معمول ہو۔ جس دن باجی کا ہیرا گم ہوا تھا میں بمشکل 16 سال کی تھی۔ آج 16 سال کی میری بیٹی ہے۔ میں عالیہ سے اب ڈاکٹر عالیہ معین الدین FRCS بن چکی تھی۔ اس دوران باجی کو اپنی اور 1-2 کزنس کی شادیوں پر دور سے دیکھا تھا، مگر یہ جو سفید جھک بالوں والی چڑچڑی بے ڈول اور بھدی بڑھیا میرے سامنے شموں کو لتاڑ رہی تھی، وہ باجی کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے ان کے کٹوری والے نیم برہنہ بلاؤز اور ریشمی ساڑی سے چھلکتی کسی ہوئی سانولی سی کمر اب بھی یاد تھی۔ عید کی تعطیلات تھی، میں نظام آباد کسی میڈیکل ورکشاپ کے لیے آئی تھی، دل نہ مانا اور بے ساختہ اپنے ننیال غفار منزل چلی آئی۔ نانی اماں اور میرے 2 ماموں کے گزر جانے کے بعد غفار منزل اب کسی گھنے مگر خزاں رسیدہ درخت کا سا لگتا تھا، جو چھاؤں اب بھی دیتا ہو مگر بچی کچی۔ بہت سارے کزن سعودیہ، امریکہ وغیرہ نکل گئے تھے۔ باجی سے آمنا سامنا ہوا اس سے پہلے کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرتی، میں غڑاب سے منڈلی موانی کے تاریک کمرے میں گھس گئی۔ باجی کا اور میرا کوئی جھگڑا نہ تھا، دراصل میں ہمیشہ سے مختلف اور بہت سوالات کرنے والی بچی تھی، شاید اسی لیے ڈاکٹر بن پائی۔ باجی کو دیکھتے ہی میرے ماتھے کی شکلوں میں درجنوں سوالات تحریر ہو جاتے۔ یہ آپ ہیں؟ کہاں گئے آپ کے نخرے؟ کہاں ہیں آپ کی وہ خوشبو میں بسی دستیاں جو آپ بھنگی کے صحن میں آتے ہی ناک پہ رکھ لیتے تھے؟ آپ اتنے کنجوس اور شکی کیوں ہو گئے؟ بڑے نانا کی جائیداد آپ کیسا ہڑپ کر لیے؟ اور اس قدر دولت کا آپ کریں گے کیا؟ اور ہاں، کہاں ہیں اختر ماموں اور ان کے بچے؟ آپ کے حاصل حیات اختر ماموں جو بھائی نہیں آپ کی اولاد تھے، اور پھر آپ کے بھتیجی بھتیجیاں جن کے آگے آپ ہم سے سوتیلوں والا سلوک کرتے تھے۔ مرحومہ امی کی ڈانٹ کے ڈر سے یہ سوالات میں نے اپنے دماغ میں محفوظ رکھے اور باجی کو رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیا، اور بدل ہو کر واپس حیدرآباد نکلنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اسی رات باجی حمام میں پھسل کر کولے کی ہڈی توڑوا بیٹھی۔ عابد جمیل سجیل انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں ممانی کے کمرے میں کان لپیٹے دبکی پڑی رہی کہ میری بلا سے میری امی جان اور دیگر بہن بھائیوں کا حصہ نکل گئی، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ صبح مٹکتے ہوئے تیار ہو رہی تھی کہ ہیڈ آفس والوں کا فون آیا کہ آپ کا ٹرانسفر فلفور نظام آباد کے رام دیال سرکاری ہسپتال میں کر دیا گیا ہے، آج ہی جوائن کر لیں۔ میں وہیں دم سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مسلمان ڈاکٹروں کے ساتھ اس طرح کا بے مروت سلوک عام تھا، اگر یہ نہ قبول کرتی تو اس سے بھی چھوٹی جگہ بھیجا جا سکتا تھا۔ اسے ایک پیراگراف اور پڑھ دیتی ہوں۔ میں عید کے دن شیر خورما اور دم کی بریانی ڈھسکنے کے بعد پیر پھیلائے مجھلی ممانی کے بستر پر ڈھیر تھی کہ اب مجھے وہیں ڈیرا جمانا تھا۔ اچانک شمو بولائی ادھر سے ادھر جاتی نظر آئی۔ ہولی ہے انہیں، میں نے سوچا، باجی ہسپتال میں ہے، مرنے کو ہیں، چپ چاپ سب زیور ویور بٹور کر بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ پاگل،
اتنے میں منجلی ممانی کبابوں کا قیمہ ہاتھ میں لیے چلی آئیں. ائی عالیہ ذرا چکھ کے بتاؤ جی, نمک ومک برابر ہے؟ ممانی دھپ سے میرے قریب بیٹھ گئی. مسالوں, گوشت اور پھر ان کے اپنے گوشت کی بو ناک میں گھسنے لگی. جانے کب سے نہیں نہائی تھی. میری نظر اپنی فرانسیسی پرفیوم کی بوتل کی طرف غیر ارادی طور پر اڑ گئی. چکھنے کے بہانے میں 2 کباب کا مسالہ اور گٹک گئی اور بولی, جی ممانی وکھلی میں پیسے ہوں گے نا آپ, بہت مزے کے ہیں. ممانی بولی, ہاؤ ہم لوگ مشینہ میں کہاں پیستے, ساجد صاحب مشینہ بھیجے سعودی سے, مگر ہم لوگ شوکیسوں میں سجا کر رکھتے برتنوں کے ساتھ, مہمان آئے تو نکالتے, خراب ہو جاتے نا. خیر پھر بولی ممانی بولی, ائی عالیہ تم باجی کو جا کے دیکھے نہیں اب تک؟ بھائی گھر آ جائیں گے تو ان کو جا کے دیکھ لوں گی, کل سے تو مجھے ہسپتال جانا ہے. اسی رات شمو نے مجھے دھڑ دھڑا کر اٹھا دیا. بی بی عالیہ بی بی اٹھو جی, باجی کو سانس رک رہا. دل تو چاہا کہوں جا کر ان کا میلا چکٹ تکیہ ان کے منہ پر رکھ دے کہ جان چھوٹے اس مصیبت سے, لیکن پھر ڈاکٹری کا حلف نامہ یاد آیا. دوسرے منٹ ان کے سرانے میں موجود تھی, مگر وہاں جا کر پچھتاتی رہی. باجی نے شمو کا کفن کھسوٹ لیا. بولی, یہ بدماش عالیہ کو کئی کو لائے تم شمو, انہیں کہاں کی ڈاکٹر, اس کو تو میں پڑھاتی تھی, ٹمارو کے اسپیلنگ اس کو آتے ہی نہیں تھے, کیسا بن گئی انہیں ڈاکٹر معلوم نہیں. ارے اس کو سائنس سمجھ میں کہاں آتی تھی, بالکل مٹھس تھی انہیں. نجمہ بگاڑ کے رکھے اس کو. سانس ان کی نہیں, دم میرا گھٹ رہا تھا وہاں آ کر. MBBS پاس کرے تم کہ فیل ہو گئے, چیٹنگ کر کے نکالے ہوں گے تم ڈگری, ہاؤ. میرا دل چاہنے لگا ان کی رہی صحیح سانسوں کی گنتی ابھی ختم کر دوں, سرہانے رکھی ساری دوائیں نالی میں بہا دوں اور پلاسٹر بھی ٹانگ پر زور سے وہ ڈنڈا ماروں جو انہوں نے ساتھی شمو کو بار بار بلانے کے لیے رکھا تھا. باجی میں MBBS کے بعد FRCS بھی کری, UK سے فل اسکالرشپ ملی تھی میرے کو. باجی تنزیہ بولی کہ اس کو ڈونیشن دیے کہ کیا ہے کی. شمو لونڈی کھڑے رہیں گے کیا, پانی پلاؤ مردار. شمو لونڈی نے حکم کی تعمیل کی. اس کو کئی کو بلائے تم, انہیں صحیح ڈاکٹر نہیں ہے جی. ڈاکٹر ریڈی کو فون کرو بولی تھی میں. تکیے کے نیچے ڈائری میں سب نمبر لکھی, نکالو. میں بولی باجی آپ بالکل ٹھیک ہیں, ڈاکٹر ریڈی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ کھڑکی کھول دو شمو, کمرے میں آکسیجن کی شدید کمی ہے. وہ ہو رہی, نہیں کھولو کھڑکی, مچھر آئیں گے. میں نے کہا نہیں آتے. جل کر میں نے پوری کھڑکی کھولی. تھینک یو. Hey there. Subscribe to my channel. یہ تو تھی ہماری سمینہ نذیر اور یہ ان کی کہانی. اب پہلے میں دعوت دوں گی ہمارے سینئر صحافی اور دانشور وجاہت مسعود صاحب. ان کا نام ہی کافی ہے. ان کی 2-3 چیزیں ہیں, ایک تو یہ جنگ کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں, اور ہم سب جو بلاگ ویب سائٹ ہے اس میں اس کا نام سبھی نے سنا ہوا ہے, اس کے وہ تخلیق کار بھی ہیں اور اس کے ایڈیٹر بھی. تو اوور ٹو وجاہت صاحب. بہت شکریہ. سنوبر بی بی بہت معصوم ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کہ دانشور کا لفظ پاکستان میں اب ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور سینئر صحافی کہنا بے معنی اس لیے ہو گیا کہ اب کوئی صحافی باقی نہیں بچہ, جو بھی ہے وہ سینئر صحافی ہی ہے. تو بھیا میں نے یہ کتاب جو ہے پڑھی, اور جو اس پہ مجھے اپنے نوٹس تھے وہ میں اس پہ شرمسار ہوں کہ وہ مجھے جس زبان میں تیزی سے ٹائپ کر سکتا تھا اسی میں کرتا چلا گیا. تو اگر آپ کو کہیں لگے کہ سوئچ اوور ہو رہا ہے لینگویج میں تو اس پہ مجھے معاف کر دیجیے گا. میں عزت افزائی محسوس کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے محترمہ سمینہ نذیر کی کتاب پر بات کرنے کا موقع دیا. مجھے حقیقی خوشی یہ ہے کہ حوری اور محترمہ سمینہ نذیر کے توسط سے مجھے ایک جاندار اور صحیح معنوں میں وقی کتاب پڑھنے کو ملی ہے. میں نے اس کتاب کو 2021 میں بیٹھ کے نہیں, کوئی 45 برس پیچھے جا کے 1975 یا 73 میں پڑھا ہے. تب میں اپنی والدہ کی الماری سے اٹھا کے محترمہ وحیدہ نسیم کو پڑھا کرتا تھا, اور اچھے ادب کو پڑھنے سے کم عمری میں جو سنسنی پیدا ہوتی ہے, احساس کی جو شدت جاگتی ہے, وہ ایک خاص عمر تک پہنچتے پہنچتے کم ہو جاتی ہے. میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے وہی انٹینسٹی محسوس کرنے کی, احساس کی وہ
میں نے دوبارہ لوٹتے ہوئے دیکھی۔ یہ جو میں نے وحیدہ نسیم کا نام لیا تو وہ حیدرآباد دکن کی مناسبت سے کچھ تلازمہ ملانے کے لیے نہیں لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمینہ نذیر کی ادبی ہنر پہ گرفت بہت آگے کی بات ہے۔ کچھ پڑھنے والوں نے اس کتاب کے ضمن میں اس میں چغتائی اور واجدہ تبسم کے نام بھی لیے ہیں۔ مجھے نہایت احترام سے اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادب کو صنفی خانوں میں نہیں بانٹتا۔ بڑا ادب عورت اور مرد کو کی دنیاؤں کو الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ادب جسے پڑھتے ہوئے ادیب کی صنف بار بار یاد آئے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوعات کے انتخاب اور نسوانی کرداروں کی مرکزیت کے باوجود ہمیں زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری زندگی کے ڈومیننٹ رنگ میں عورت کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا سمینہ نذیر نے دکھایا ہے۔ یہ جسم کے افسانے نہیں ہیں، یہ زندگی کے افسانے ہیں۔ ہماری سمینہ نذیر کا فکری زاویہ آنے والی اس دنیا کی جھلک ہے جو تعصب کی تنگنائے، امتیاز کی ذلت، جنگ کی رائگانی اور تقلید کی بے معنویت سے خالی ہوگا۔ امید ہے انسان کے بنا کبھی یہاں تک پہنچے گا۔ یہ جو کہانیاں ہیں یہ ہمیں اصل میں موقع دے رہی ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اسے سمجھیں۔ عصمت چغتائی، ڈاکٹر رشیدہ جہاں اور واجدہ تبسم کے بارے میں مجھے اپنی رائے دینے میں کوئی باک نہیں۔ تینوں خاتون افسانہ نگاروں نے ممکنہ طور پر کچھ ایسے موضوعات ضرور چنے جو اب سے 80-90 برس پہلے چونکا دینے کا پہلو رکھتے تھے، لیکن ان بچوں کی طرح جو کسی درز سے جنسی فعل کا نظارہ کرتے ہیں، شوق اور جھجک کے درمیانی منطقے پہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہیں۔ اس کی بہترین مثال تو لحاف کا وہ آخری جملہ ہے۔ وہ 2 انچ ہی اٹھا ہے لحاف، اس سے آگے وہ نہیں جا پائیں۔ ویسے آج سمینہ بھی اپنا افسانہ پڑھتے ہوئے جہاں جہاں بیچ میں کچھ تھا ایسا چھوڑتی گئی ہیں۔ میں تو دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دیر باقی ہے، ابھی بات کھلنے میں کچھ دیر ہے۔ اچھا تو دیکھیے، لیکن یہ دنیا، آج کی دنیا میرا جی کی دنیا نہیں ہے، جسے منٹو جیسے خلاق ادیب نے بھی قریب کجروی کی تہمت دے دی۔ یہ خان فضل الرحمان خان اور رحمان مذنب کے سے آگے کا فکشن ہے۔ دونوں اچھے خاصے پیٹریارکل تھے، اور راشد جیسے بڑے لکھنے والے نے جنس کی لطافت کو سیاسی اور تاریخی انتقام کے کثیف شیشے سے دیکھا۔ سمینہ نذیر نے جسم کے نہیں زندگی کے افسانے لکھے ہیں۔ آج کی دنیا میں جنس میں چونکانے والی کوئی بات نہیں۔ وی آر لیونگ ان پوسٹ پل، پوسٹ پورن، پوسٹ لبریشن ورلڈ۔ آج جنس کو سنجیدگی سے سمجھنے، اسے اپنے فلسفہ حیات میں سمونے اور اس کے جو مختلف زاویے ہیں انہیں حساسیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسے اپنی سیاست کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی سیاسی عمل، سیاسی ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل ایجنسی بامانی نہیں ہو پائے گی اگر وہ انسانوں کی زندگی کے اہم ترین پہلوؤں کو نظر انداز کرے گی یا انہیں قالین کے نیچے سمیٹنے کی، چھپانے کی کوشش کرے گی۔ میں نے حالیہ برسوں میں کچھ نئے لکھنے والوں کے ناول اور افسانے دیکھے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے والے زندگی کے ممکنہ ارتفاع کا احاطہ کرنے کی بجائے اپنی شوخ چشمی کی داد چاہتے ہیں۔ سمینہ نے ان موضوعات کو آج کی دنیا کے نارمیٹو سانچے میں رکھ کے سمجھا اور دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کہانیاں اردو فکشن میں ایک نئے زاویے کی
नकीब होंगी। अब कुछ और पहलू भी देख लिए जाएं। दो निकात समीना नज़ीर साहबा की कहानियों को पढ़ते हुए मुझे बार बार उन्होंने उसको कहीं फ़लसफ़े की ज़बान नहीं दी, किरदार वाक़या उसमें रखा है। एक तो उन्होंने ये दिखाया है कि अकीदे की जो यबूसत है वो जबिलत की तवानाई से बार बार शिकस्त खाती है। अकीदा पीछे रह जाता है, ज़िंदगी जीत जाती है, जबिलत जीतती है, बार बार ये होता है। और अगर किसी को शुबा हो तो वो बाजी की आखिरी लाइन देख ले, आबिद तो वही है, माबूद बदल गया है। रज्जो ही था वो, मैंने क्योंकि अभी बाजी अफसाना सुना था, मैंने लिखा रज्जो ही हुआ है। Number 2, she has exposed the banality of a redundant thing called marriage again and again. The writer, like so many finest minds of our times, clearly understands that marriage with its current legal, social and economic paraphernalia is completely incapable to realize the potential of a partnership. ये हम 1870 से हेनरी किप्सन के ज़माने से मैरिज और पार्टनरशिप का जो फ़र्क है उसे दूर करने की कोशिश में है। कुछ फासला तय हुआ है, कुछ नहीं हो पाया। कुछ जगहों पे जब मैं ख़ास तौर पे वो ख़ातून जो रह गई हैं जिनकी शादियाँ ख़ानदानी मुनाफ़क़तों के पर्दे में या तो नाकाम हुई हैं या नहीं हो पाई, ये मेरी ख़ास मौजू है। तो ये ख़ास मौजू है। तो वो आइज़ैक बेशविक सिंगर की एक कहानी है, स्पिनोज़ा मार्केट स्ट्रीट। बिल्कुल यानी ये नहीं कि आपने उन्हें ज़ाहिर ये को कह नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ मंतकों में रहने वाले मुख्तलिफ अदवार में अगर उनका तजुर्बा एक हो तो उसकी जो कैफियत है वो तख्लीक में अपनी झलक देती है। किरदार नगारी आला है, लफ्ज़ों की मौज़ूनियत, लेकिन उससे भी बढ़ के जुमले में निशस्त कहाँ होना है उस लफ्ज़ की बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। ड्रामा पढ़ रखा है, इसलिए वाक़यात की तरतीब में हुनरमंदी नज़र आती है। अभी कफ़ायत लफ्ज़ी की ज़रूरत है। कफ़ायत लफ्ज़ी जो है वो अभी उर्दू लिटरेचर में उसकी काफ़ी कमी है। और कुछ अफसानों के इख्तितामी हिस्से कैफियत की शिद्दत को बढ़ाने की बजाय एंटी क्लाइमेक्स का एहसास देते हैं। मैं ख़ास तौर पे बहुत एहतराम से बग़ैर कोई दावा किए, मैं तो वो शख्स हूँ जिसने कभी फ़िक्शन की एक लाइन नहीं लिखी, तो फ़िक्शन लिखने वालों को बहुत ही एहतराम देता हूँ। ये जो मिस रज़िया और अना जी के आखिरी पैराग्राफ हैं ये ऐसे हैं जैसे मंटो के अफसाने नंगी आवाज़ें का आखिरी पैराग्राफ। बात तो ख़त्म हो गई थी जब वो लड़की कहती है रिक्शे में बैठते हुए कि मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाऊँगी, बात वहाँ ख़त्म हो गई। तीन जुमले अभी, लेकिन वो 3 जुमले जो है ना वो उसकी तासीर कम कर देंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस किताब को पढ़ने का मौका दिया। आई बिलीव कि ये किताब जो है ये उन किताबों में से नहीं होगी जो हमारी अलमारियों में कहीं दफन हो जाती हैं। हमारी आने वाली नस्ल इनको पढ़ेगी और अपनी ज़िंदगियों के और आने वाले दिनों के जो खदो खाल हैं, लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी के नए मानी मुतय्यन करता है। ये किताब उसी तरह की किताबों में से एक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत Hey there. Subscribe to my channel. And तो उस दौरान हमें नहीं मालूम था कि शर्मा साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका में आजकल होते हैं। तो जब हमने डिसाइड किया कि 15 को, तो अचानक ही कहीं से इनका मैसेज आ गया मेरे पास कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। समीना ने मुझे अच्छा मेरी किताब की रौनमाई हो रही है, तो इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और इस तरह से। तो मैंने कहा कि आपको, मैंने बिला झिझक इनसे कह दिया कि आपको उस रौनमाई में इज़हार ख्याल करना है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं तो उस वक्त NCA में क्लास ले रहा हूँगा जिस दिन आपने ये प्रोग्राम रखा है। तो उस पर इन्होंने फिर मुझे पूरी लंबी कहानी सुनाई शिव की, कि शिव ने अपने महबूब के लिए अपने घोड़े को कुर्बान कर दिया था। तो
تو میں نے اس پہ یہ کہا کہ آپ گھوڑا قربان نہ کریں لیکن سمینہ کی کتابوں کے لیے اپنی ایک کلاس قربان کر دیں. اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ بطور خاص لاہور سے یہاں تشریف لائے ہیں. سرمد صبائی کو سب جانتے ہیں, سرمد کا تو کام سب کو ہی معلوم ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب سرمد ظاہر ہے. یہ ایک چھوٹا سا امپریشن ہے. ویسے بجاج صاحب نے بہت مجھے خوشی ہوئی کہ بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اس کتاب کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہ میرا ایک امپریشن ہے جو کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا بڑے شوق سے اور مجھے بہت اچھا بھی محسوس ہوا. تھوڑے زور سے. اچھا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آگے ہو جائیں تھوڑا سا. نہیں میں اونچا بولوں. ہاں یہ تھیٹر کے نہیں ہاں فل 100 والا. لاہور کی ایک محفل میں میں نے سمینہ نذیر کو ایک کہانی پڑھتے ہوئے سنا. سمینہ کی ادائیگی ایسی تھی کہ میں کہانی کے سحر میں گم ہو گیا. مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی کلاسیکی ادب سے کوئی چیز پڑھ رہی. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سمینہ کی اپنی لکھی ہوئی کہانی تھی. میں حیران ہوا کہ ہمارے نئے افسانہ نگار تو نوآبادیاتی جدیدیت میں الجھے ہوئے ہیں اور سمینہ کی کہانی میں ہمارے تہذیبی حافظے کی آب و ہوا رچی ہوئی ہے. لارڈ بیکالے نے 1835 میں اپنے پارلیمنٹ کے خطاب میں کہا تھا کہ اگر ہم نے ہندوستان پر حکومت کرنی ہے تو ان کو یقین دلانا پڑے گا کہ ان کی تہذیب ہماری تہذیب سے کم تر ہے. چنانچہ ہمارے اپنے شمس العلماء اور پھر مشرق پسندوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہمیں اپنی تہذیب میوزیم میں رکھ دینی چاہیے, اس لیے کہ یہ فرسودہ اور جامد ہو چکی ہے اور اس میں جدت کے تمام امکانات معدوم ہو چکے ہیں. ہم نے بھی اس بیانیہ کو تسلیم کرتے ہوئے نوآبادیاتی جدیدیت کو گلے سے لگایا, اور جب ہمارے لیے جدیدیت اور نوآبادیت ایک ہو گئے تو ہم نے کہا اگر جھاڑو کی بجائے ویکیوم کلینر آ گیا ہے تو ہمارے ادب کو بھی تو بدل جانا چاہیے. سمینہ نذیر نے جانے انجانے میں اپنی تحریروں کے ذریعے لارڈ میکالے کو بڑا کرارا جواب دیا. سمینہ کے افسانوں اور ڈراموں کے مجموعے کلو میں ایک ایسی دنیا ہے جہاں کے لوگوں کا تہذیبی حافظہ معروف ہو رہا ہے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی نسل ہے جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بچے کچے ثقافتی ورثے اور نو آبادیاتی حکمرانی کے اختلاط سے پیدا ہونے والی دنیا میں بھٹک رہی ہے. سمینہ کے کردار نہ تو کوئی سیاسی یا اخلاقی نظریہ وضع کرتے ہیں اور نہ ہی قرۃ العین حیدر کی طرح اس کے ناسٹیلجیا کے شکار ہیں. تاریخ اس کے افسانوں میں غریب رشتہ دار کی طرح کونے کھدروں میں بیٹھی نظر آتی ہے, جبکہ کردار اپنے جیتے جاگتے روزمرہ کے جھمیلوں کے درمیان اس کی طرف کبھی کبھی ایسے جھانک لیتے ہیں جیسے یہ ان کا کوئی واہمہ ہو. سمینہ کا مسئلہ نہ تو اپنے کرداروں کو کسی بندے ٹکے حوالوں سے دیکھنا ہے اور نہ ہی ان کو کسی فکری یا نظریاتی حصار میں جکڑنا ہے. وہ اپنے تاریخی حافظے کو انتظار حسین کی طرح ایک ڈیوائس کے طور پر استعمال نہیں کرتی اور نہ ہی اسے اشفاق احمد کی طرح کوئی اخلاقیات کا عنصر ہے. سمینہ کلاسیکی دہراہٹ اور نوآبادیاتی جدیدیت سے ماورا اپنے تہذیبی حافظے سے ایک ایسا تخلیقی رشتہ قائم کرتی ہے جسے ہم مقامی جدیدیت کا نام دے سکتے ہیں. وہ اپنے کرداروں کے پورٹریٹس بناتے ہوئے ہم پر ایسی جزیات کو ظاہر کرتی ہے جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. وہ کرداروں کی تمام حرامزدگیوں, کمینگیوں اور ایسی ہی کئی اور آلائشوں کے درمیان ان میں کہیں انسانیت کی جھلک دیکھ لیتی ہے اور پھر ان پر بغیر کوئی لیبل لگائے ان کے باطن تک پہنچ جاتی ہے. ہم اس کے کرداروں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. یہ سمینہ کا تخلیقی جوہر ہے. یوں تو سمینہ کی ساری کہانیوں میں اس کا یہ تخلیقی جوہر کہیں نہ کہیں موجود ہے, لیکن میں اس کے ایک ایسے افسانے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں ہماری افسانہ نگاری میں مقامی جدیدیت کی مثال بن سکتا ہے. انا جی کتوں والی خالہ اس کا مرکزی کردار ہے جس کے ارد گرد بہت سے اور کردار گھوم پھر رہے ہیں. نوجوان, کنوارے, شادی شدہ, بوڑھے, خالو, خالائیں, بہنیں, بھائی, دوست, دہریے, سیاسی, ادبی کباڑیے,
यानी गॉड्स प्लेंटी। लेकिन कहानी की बुनत में अन्ना जी के कुत्ते इस कहानी के सबसे अहम किरदार बन जाते हैं। कुत्तों से नफरत और कुत्तों से मोहब्बत, कुत्तों का समाजी तहजीबी मुकाम और कुत्तों की हमारे मज़हब में हैसियत। समीना का कमाल देखिए कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, कुत्ते मुख्तलिफ रूप इख्तियार करते जाते हैं और आखिर में गैर शौरी तौर पर अलामतों और इस्तारों में बदल जाते हैं। अन्ना जी इसी नौबादियाती जदीदियत और तहजीबी हाफजे के इख्तलात से जन्म लेने वाली दुनिया में रहती है। पहले उसका पागल होना और फिर उसकी मौत इसी तहजीब का पागलपन और इसी तहजीब की मौत है। आज कबाड़िया माला माल होकर अपना ठेला लाद रहा था। अन्ना जी के रखे हुए ढेरों अंग्रेज़ी उर्दू अखबार, फ़िज़िक्स और मैथ के रिसर्च के कागजात, गैर मुल्की जर्मन और फ्रेंच रसाले, टूटी चप्पलें, उनकी छतरी, छड़ी, व्हील चेयर, कुत्तों के खेलने वाले खिलौने, शैम्पू, अन्ना जी के शोकेस में रखे ढेरों अधूरे खिलौने नमा मॉडल सब समेट कर कबाड़िया जा रहा था। कबाड़िया आवाज़ लगाता, पुराना सामान दे दो, पीतल, तांबा, लोहा, लकड़ी दे दो। मुझे लगा वो अपने ठेले पर अन्ना जी का जनाजा लिए जा रहा है। अन्ना जी के ख्वाब, हसरतें, उनका वक्त, उनकी ज़िंदगी सब इसके लिए एक ठेले पर लदा था। इस कहानी का एहतमाम अन्ना जी की मौत पर नहीं बल्कि इन्हीं कुत्तों के हयोलों पर होता है जिन्हें हम सारी कहानी के पस मंज़र में देखते आए हैं। दुनिया बदल चुकी है। इस तहजीब के मलबे को कबाड़िया लाद कर जा चुका है। इस बस्ती के बासी अब रिज़्क़ की तलाश में अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर तारकीन वतन हो चुके हैं। यही बस्ती, यही मुल्क सस्ती मजदूरी यानी चीप लेबर की सबसे बड़ी मंडी बन चुकी है। हमारा नौजवान लोअर मिडिल क्लासिया अंसारी साहब की बेटी मोना से इश्क करने वाला, बॉलीवुड का शहदाई, बेनज़ीर की शादी के जश्न में रबर प्लांट का गमला चोरी करने वाला अब न्यूयॉर्क में ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है और लिखता है, एक दिन एक लंबी दाढ़ी वाले नूरानी साहब मेरे स्टोर पर हलाल मीट खरीदने चले आए। मैं सिर्फ आवाज़ से पहचान पाया कि वो अंसारी साहब थे। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया। कहने लगे, मोना 2 तलाक़ें लेकर अब किसी अफ्रीकन लड़के के साथ रहती है। बहुत बड़ी बैंकर है, हर दमाग हो चुकी है, ना निकाह को मानती है न मज़हब को, समझो दहरिया हो चुकी है। हाँ, मगर मैं इस मुल्क की तरक्की, डॉलर की बढ़ती वक़्त, खुराक की भरमार और लोगों की खुशहाली देखकर सोचता हूँ कि यहाँ तो हर घर में कुत्ता है, फिर रहमत के फरिश्ते कैसे इनके पास चले आते हैं। तनवीर जहाँ उनसे ताल्लुक़ रखता है, HRCP की बहुत पुरानी कारकुन है, इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs में काम करती है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सनोबर को खुद कहा था कि मैं जब लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी तो एक रवायत है कि हम कोई किताब रख लेते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, तो उसकी कोई 3 पहली कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ सकी अभी तक। मैं चूँकि तबीयतन और जो आदतन दोनों में बातें कर रही हूँ, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा जो है वो मेरी गिरफ्त है, तो मैं तो किताब को उस तरह से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लतीफ़ा मैं पहले जो सुना रही थी वो सुना लूँ, वो बड़ा ज़ोर का आया हुआ मुझे। फेमिनिस्ट है, वो आप बाद में फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि रबड़ स्टैम्प आपके हाथ में कि आपने क्या लगाना। मैं वाक़या सुनाऊँगी बस। हमारे एक बहुत ही जो है वो शानदार दोस्त हैं, शाह मोहम्मद मरी, बलोच हैं। एक मरतबा मैंने उनसे पूछा, मरी साहब आपकी बेगम का क्या नाम है? तो उन्होंने मेरे साथ 55 मिनट कसौटी खेली, जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, जो फलाना है, जो फलाना है। मैं 55 मिनट में बूझ पाई कि उनकी बीवी का नाम जन्नत बीबी है। वो पहली मरतबा मैं उनको मिलने कोयटा उनके घर गई तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि पर्दा कर लो, तनवीर जहाँ आ रही है। सो आप मेरी जो है वो जिन्स से वाबस्तगी, मेरा नाम जेंडर न्यूट्रल है तनवीर जहाँ, तो कोई साहब समझता है तो कोई खातून समझता है। सारी ज़िंदगी
میں اپنے دوستوں کے لیے بھی اسی کنفیوژن کا شکار رہی ہوں. تو دیکھیں جو بہت اہم چیز تھی نا سمینہ کی کہانیوں کی میرے لیے، جب ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو جنس پہ لکھتے دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے نیچرل جنسی اظہار کے واقعات دیکھتے ہیں تو اس میں لچرپن بہت آ جاتا ہے، اس کی اوریجنلٹی کہیں غائب ہو جاتی ہے، وہ آرگینک نہیں لگتا. لیکن جو سمینہ کے کردار ہیں وہ بہت زیادہ آرگینک ہیں. زندگی کے اندر پورا جو پیراڈاکس ہے لائف کا اور ہر کہانی میں ہے. جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ کہانی جو ہے اس کے اندر سوسائٹی کے بوسیدہ نارمز اور اپنے اندر چلنے والی کشمکش کا بہت شدید پیراڈاکس ہے. ریجیکشن کس کو ملتی ہے، ایکسیپٹنس کہاں ہوتی ہے، ایک مسلسل اندر لڑائی ہے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کہیں کہیں مرد ہے، لیکن مرد کہیں جو ہے وہ اگر آپ اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھیں کہانی کی تو وہ ایک بہت اہم کردار کے طور پہ اس کو اوور شیڈو نہیں کرتا. کہانی جہاں گرو کرتی ہے وہ وہاں کر رہی ہوتی ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے جو کہ ہماری 4th جنریشن فیمنسٹوں نے کھڑی کر دی ہے. کیونکہ ہم جب فیمنسٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے تو ہماری لڑائی اسٹیٹ سے تھی. کالے قوانین بند کرو، آدھی گواہی نہیں چلے گی، حدود کے قوانین نہیں چلیں گے. تو وہ ڈائریکٹڈ ٹورڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک لڑائی تھی اور بہت فوکسڈ لڑائی تھی. جو ہماری 4th جنریشن فیمنسٹ ہیں انہوں نے جو گھر میں ہو رہا تھا وہ چوک میں لا کے رکھ دیا اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے پورے معاشرے کو. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو روز ہم جو ہے وہ سل بٹے کے ساتھ پیستے ہیں، ہامن دستے میں کوٹتے ہیں کہ یہ کہیں جو ہے وہ اپنی شناخت کو ختم کر دے، وہ اتنی زیادہ طاقت سے پھر باہر آتا ہے. تو وہ جو میرا جسم میری مرضی کا پورا سلوگن ہے اس کو جیسے کہانی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ بہت بڑا آرٹ ہے. اور چونکہ میرا جو میں نے کہا تھا کہ ادب پہ بات کرنا میرے لیے بے ادبی ہوگی دو بہت ہی بادب لوگوں کے سامنے، تو میں تو یہ بے ادبی کی متحمل نہیں ہو سکتی. میرا جو کامنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ نے میرا جسم میری مرضی کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ اس کتاب سے بہتر آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ایک اقتباس سنایا جا رہا ہے. یہ کہانی دراصل ایک لڑکا سنا رہا ہے جو اس وقت 15-16 سال کا ہے اور انا جی اس کے پڑوس میں رہتی ہیں. تو ساری کہانی اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے اور اس کی زندگی میں ظاہر ہے پرائرٹیز کچھ اور ہیں، عشق ہے، محبت ہے، گانا ہے اور اچھا کھانا وغیرہ، اور کلاس وہ اپنی کلاس کو اوپر کرنا چاہتا ہے انصاری صاحب کا گھر دیکھ کے. تو اسی پیرائے میں اسی تناظر میں یہ ایک ہے، اگر دیکھیں آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں. میں خوش ہوں گی اگر کوئی بات نہ کرے، ورنہ میں کتاب بند بھی کر سکتی ہوں. وہ شور جو تھا نا پلیز تھرڈ پڑھ نہ کریں، سموسے انتظار کر لیں گے. بولو ہمیں کہنے کوئی بھی نہیں بولتا. اس رات کہنے کو نیو ایئر نائٹ تھی مگر ہمارے محبوب جنرل کے اس بے نور دور حکومت میں عیسائی سال نو کے بارے میں سوچنا بھی حرام تھا. شام کی کرکٹ بھی بند تھی. اب ہم سب بچے سر شام ہی گھروں میں قید کر دیے جاتے تھے. میں اس رات بہت بے چین تھا کیونکہ ارمان خبر لایا تھا کہ ماما پارسی کی لڑکیاں مونا کے ہاں پارٹی کر رہی ہیں اور میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا. کیسے اور کیوں؟ یہ دو سوال اتنے ہی بڑے تھے جتنے کہ سوویت یونین بڑی سپر پاور ہے یا امریکہ، یا خالائیں ہمیشہ اچھی اور پھوپھیاں ہمیشہ بری کیوں ہوتی ہیں. ہمارے آخری سانسیں لیتے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے خبر نامے پر ابا کی نظریں یوں جمی تھیں گویا سمت بانڈ سے چپکی ہوئی ہوں، کیونکہ بالآخر ماشاء اللہ اٹھا لینے کی خوشخبری قوم کو دی جا رہی تھی اور اب ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے جلد ہی صدر ضیاء الحق بننے جا رہے تھے. مجھے کیا، ملک جائے بھاڑ میں، فوج رہے یا ریفرینڈم ہو، مجھے تو مونا کی پارٹی میں جانا ہے. خاص متن کو کاپی کرتے ہوئے میں نے سفید کوٹ پتلون اور سفید جوتے لنڈا کی سب سے چھوٹی کیبن بلکہ زمین پر سے اٹھائے. کوئلے کی استری سے سوٹ کی تمام شکنیں مٹا کر میں نیو ایئر پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھا کہ گھنٹی بجی.
इस उल्लू के पट्टे अरमान को कहा भी था कि 9 बजे के बाद कभी घंटी मत बजाना, बुड्ढा घर पे होता है। मैं गिरते पड़ते बाहर लपका, मगर वहाँ अरमान के बजाय अन्ना जी खड़ी थी, हाथों में गूंधे आटे का तसला लिए। मैंने उनकी प्लास्टर वाली टांग पर नज़र डाली तो बोली, बेटा बेटा अम्मी से कहो कि इस आटे की 6 बड़ी बड़ी रोटियां बना दे। मैंने तसला हाथ में ले लिया तो अन्ना जी बोली, हमारे बच्चे भूखे हैं, इस प्लास्टर की वजह से हम नीचे बैठकर रोटी नहीं पका सकते। टाइगर तो तंदूर की रोटी को मुंह भी नहीं लगाता, ना ही नादिर शाह खाता है बाहर की रोटी। ये सुनकर मैं तेजी से पलटा और तसला उन्हें वापस थमाते हुए बोला, अम्मी कभी आपके कुत्तों के लिए रोटियां नहीं बनाएंगी, ले जाइए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस आटे में वो चूहे मार जहर मिला दूं जो अम्मी कल ही लेकर आई थी। अन्ना जी इल्तिजा से बोली, बेटा बेटा वो अंसारी साहब के यहाँ खानसामा है, वहाँ ले जाओ, मेहरबानी करो, वो पका देगा बेटा, हमें तो कोई उनके घर में आने भी नहीं देगा। कुछ सोचकर मैं मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में गूंधे आटे का तसला हाथ में लिए मैं यूं अंसारी साहब के घर पर दस्तक दे रहा था जैसे न्यू ईयर का 6 मंजिला केक थामे उस पार्टी में आया हूँ। खानसामा ही ने गेट खोला। दूर रखे क्रिसमस ट्री पर कुमकुम में जल बुझ रहे थे। कनखियों से मैंने मोना को लॉन में सफ़ेद मैक्सी में डांस करते देख लिया था। बाकी लड़कियां भी लॉन्ग स्कर्ट्स पहनी हंसी के फवारे छोड़ रही थी। मैं खानसामा से बोला, वो हमारी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है और दादी तो बस आखिरी सांसें गिन रही हैं, 2-4 दिन तक हमारी रोटियां आप बना देंगे सर। बंगाली खानसामा अब्दुल रज़ाक सर सुनकर पागल ही हो गया और दांत निकोसते आटा अंदर ले गया। मैं मासूम शक्ल बनाकर लड़कियों को नज़रअंदाज करता, अपने सफ़ेद कोट पतलून की जेबों में हाथ डाले सर्दी को छुपाता बेला वजह चमेली के फूल सूंघने लगा कि एक लड़की की आवाज़ आई, ओह आई डिडंट नो मोना दैट यू हैव इनवाइटेड बॉयज़ ऑल्सो। अभी मोना ने हाँ कहा था कि ना कि माइकल जैक्सन का थ्रिलर बजने लगा और मेरे कदम बेख्तियार नाच उठे। बस फिर क्या था, ब्रेक डांस का भरपूर मुजाहरा हुआ और फिर मून वॉक पर तो लड़कियों की अंग्रेज़ी में चीखें निकल गईं। बहाने से मैंने मोना को डांस पार्टनर भी बना लिया और झुककर उसके कान में सरगोशी की, मैं तो सिर्फ इंग्लिश म्यूज़िक ही सुनता हूँ। मोना के साथ साथ ये इत्तला मैंने उसी वक्त अपने आप को भी दी थी। किसी ने कहा, लुक एट दिस कॉस्ट्यूम हाउ वंडरफुल। पलटा तो रज़ाक रोटियों का चंगेड़ लिए खड़ा था। मोना और उसकी विक्टोरियन दोस्तों ने मुझे गर्मजोशी से बाय किया और मैं मून वॉक करते हुए बाहर निकल गया। अरमान ने ये सारी राम कहानी बाद में खुले मुंह और फटी आंखों से सुनी। उस रात मुझे अन्ना जी और उनके कुत्तों से तकरीबन प्यार हो गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बहुत अच्छा। यही वाला क्या, लेकिन वो खानसामा आपने कहा बंगाली है तो इत्तेफाक से हमारे नेशनल प्रेस क्लब का भी खानसामा बंगाली है। ठीक है। अच्छा, तो मेरा जो एमपी का काम है वो है शॉर्ट स्टोरीज की राइटर सराइकी सिंधी एंड पंजाबी। जो मैंने उसका महात्मा निकाला था तो मुझे ये लगा कि उसमें जितनी भी खवातीन हैं, मिसाल के तौर पर मैं सराइकी से हूँ, मुसरत कराची की पहली अफसाना निगार है, उन्होंने जो मजमूआ लिखा वो 80s में था और 80s में भी खातून घर के अंदर 4 दीवारी में कैद जो है वो उसी जबरी तशद्दुद का शिकार है, जो कि 2007 में उनका तन मारूदा पैंडा आया और वो जहरा जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठी है। तो वो भी उसी तरह से ही जो एक मेल शॉविनिज्म सोसाइटी है उसका है। तो मेरा जो असल में था, तीनों के मैंने अफसाने जो पढ़े सराइकी सिंधी और पंजाबी के, तो मैंने तो ये निकाला कि हर औरत जो है वो मजलूम और महकूम नहीं है, इसी तरह से जो हर मर्द है वो भी जालिम और जाबिर नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने अफसाने पढ़े उसमें औरत पे जुल्म करने वाली भी किसी तरीके से औरत थी, चाहे वो सास थी, नम थी, देवरानी थी या सोतन थी, इस तरह से थी। तो एक तो मेरे जहन में जो आपने ये किया कि तो लोग, एक तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये नाम आपने कैसे लिया, क्योंकि मैंने भी उस अफसाने में पढ़ा था कि एक मर्द के सेक्सुअल रिलेशन जब किसी एक फीमेल से हो जाते हैं तो उनसे जो नाजायज़ औलाद पैदा होती है वो एक लड़की काली होती है, जिसको वहाँ के लोग बट्टे मारते हैं और इस तरह से वो काले रंग की वजह से जो है कई लोग उसका मतलब इस तरह से रेप कर लेते हैं। तो वो एक इस तरह से किरदार था। जब मैंने कल्लू आपको सुना तो मेरे जहन में वो काली वाली जो कि उसके रंग काले की वजह से वो आ गई। एक तो मेरे जहन में ये था कि मैंने, क्योंकि ये पूरी किताब पढ़ी नहीं है, स्नोबर ने जो तबसरा लिखा है वो पढ़ा है, उसमें सारी खातून पे ही है कि खातून किस तरह से जबर और ये चीज़ें सह रही है, उसमें मर्द का उस तरह से जिक्र नहीं है तबसरे में उस तरह से। तो आपने मर्द को इसमें किस तरह से देखा है, किस तरह? मर्द बिल्कुल है, हर जगह है। देखिए हर कहानी का या ड्रामे का एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटेगनिस्ट होता है, तो इसमें हर जगह एंटेगनिस्ट की सूरत मौजूद है, बल्कि औरत हमारी एंटेगनिस्ट है इसमें।
مرد ہیں ہر جگہ. آپ پڑھیے اور پھر ضرور مجھ سے بات کیجیے. جو میں نے اس کا کنکلوژن نکالا اس پہ آپ ایگری کرتی ہیں؟ وہ تو آپ کو خود اپنا ایگری کرنا چاہیے نا. نہیں میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں ظاہر ہے. نہیں یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ کوئی ہر عورت مظلوم نہیں ہے اور ہر مرد ظالم نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک بیلنس ہے سوسائٹی میں. لیکن میرے جو کردار اور بہت عام آرڈنری کردار ہیں, کوئی اس کے اندر کوئی بڑی لیڈر نہیں ہے, کوئی بہت بڑی ایکٹر نہیں ہے, گلیمر نہیں ہے, بہت ہی آرڈنری جو ہمارے خاندانوں میں سب آپ کو ساری اپنے خاندان کی عورتیں ملیں گی یا اسکول کی ملیں گی. آپ دیکھیں کہ ان کی بھی بہت وہ معمولی ہیں, ان کی کہانیاں, ان کی جدوجہد غیر معمولی ہے. بس یہ میری کہانی. کیونکہ ظاہر ہے جو بھی کتاب میں چھاپتی ہوں اسے میں پڑھتی بھی ہوں, اور اس کتاب میں اتنی انوالو ہو گئی ان خواتین, یہ جو جتنی خواتین ہیں اس کتاب کی, انہوں نے میری زندگی کو ایسا گھیرا اور میں ایسی ان میں وہ انوالو ہو گئی کہ یہ ایک الگ ہی ایکسپیرئنس تھا یہ کتاب میرے لیے چھاپنا. تو مجھے ویسے بھی بہت خوشی ہے کہ مکتبہ دانیال نے اپنا جو اس کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم ایسی کتابیں چھاپیں گے جو سماج کو کہیں آگے کی طرف بڑھائیں, کوئی اس میں سیکھ ہو, کوئی اس میں پروگریسو ایسپیکٹ ہو. تو یہ کتاب ہم نے شائع کی تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے. میں چاہوں گی کہ سمینہ اپنی آنے والی نئی کتاب کے بارے میں تھوڑا بتائے. ایک نیا ناول آ رہا ہے میرا افریقہ پر, اور ان قریب مکتبہ دانیال ہی شائع کرے گا. 2022 کے وسط تک ہو جائے گا. لکھا جا چکا ہے, ریسرچ کے لیے میں گئی بھی تھی, آ گئی ہوں. ناول مکمل ہے, اب اس پر سیکنڈ ڈرافٹ پر کام جاری ہے. وہ اس سے بالکل مختلف لیکن بہت اچھی چیز ہے, تو پلیز اسے بھی ضرور پڑھیے گا. اس کے لیے بھی ہم آئیں گے. کتاب تو نہیں پڑھ سکی, لیکن ابھی آپ کی باتیں سنی اور خوبصورت افسانہ جو سنا, اس کے بعد ایک جو اوپینین ڈیولپ ہوئی میری, اور خاص طور پہ میں جو بہت زیادہ امپریس ہوئی. ساری زندگی میرا کام یہی رہا ہے جرنلزم سے ریلیٹڈ, اور پہلے ہم بے ادب ہوتے ہیں, ادب والوں کے سامنے بولنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہم جب جرنلزم میں آتے ہیں تو ادب کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن میرے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی, اور میں مبارکباد دینا چاہ رہی تھی سمینہ کو, کہ پہلی دفعہ میں نے کسی بک اس کی اناگوریشن پہ اتنے نوجوانوں کو دیکھا. یہ بہت اکثر سفید بالوں والے تو لوگ ہوتے ہیں, وہ تو ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کے مجھے ایک حوصلہ ملا, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ ادب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, ہماری پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے. مجھے آج ایک تھوڑا سا اطمینان ہوا, اور سمینہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی بات سنتے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں, اور شاید ہم بے ادبوں کے لیے بھی یہ جو نوجوان ہیں کچھ بہتر طور پہ رہنمائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اچھی بات ہے. میں دعوت دوں گی تھوڑے ضیاء الدین صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, وہ اگر کچھ خیال کرنا چاہیں. تو آج کچھ کہنے کے لیے نہیں, سننے کے لیے آیا. نہیں لیکن صدارت تو آپ ہی کے ذمہ ہے, تو آپ اس کو کنکلوڈ کریں. ہمارا ایک فرائیڈے کا سیشن ہوتا ہے ایوری فرائیڈے, اور زیادہ تر ہم بات کرتے ہیں معیشت کی, سیاست کی, سوشل ایشوز کی. لیکن آج پہلی دفعہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی کلچر اور لٹریچر پہ بات ہو رہی ہے, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. ہماری جو ہیں یہ بہت انٹرسٹیڈ ممبر ہیں ہمارے کلب کی, تو یہ ایوری فرائیڈے ہوتا ہے جو ہم اب شروع کریں گے لٹریچر کے ساتھ اور کلچر. یہ پہلا ایک. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.